وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 30، 26، 59 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمیں دوزخ میں جانے کی بہت جلدی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید. ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 30. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ. ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ جگہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا ہو. حفیظ. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور ایک رجوع کرنے والا دل لے کے آیا. ندخلوها بسلام. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود. یہ ہمیشگی کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے. بہرحال جو پہلی آیت ہے 30 نمبر، یوم نقول لجہنم، کہ ہم اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے؟ حل میں مزید. دیکھیں
یہ وہ دوزخ ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا یقین صرف ظاہر تک محدود ہے۔ آج کا مسلمان برائے نام جو ہے وہ دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا ہی پر اور حاصل دنیا پر اس کا یقین ہے، آخرت پر اس کا یقین صفر ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمیں جینا تھا اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، باطن کے لیے۔ ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، یعنی ساری کوشش اور سعی کو ہم نے وقف کر دیا ہے دنیا کے لیے، اور ہماری زندگی اور موت وہ دنیا کے لیے ہے۔ یہ ایک واضح بات ہے، اس پہ آپ ذرا سوچیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بات یعنی ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ تو دوزخیوں کے لیے ہے، اور دوسری بات جو ہے اس میں جو شروع ہو رہی ہے متقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر اس پہ تو اسی وقت بات کریں گے، اس وقت تو میں جہنم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، میں آسانی سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آسان جملہ بول رہا ہوں، جس نے بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا دنیا کو بنا لیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہمارا جو تصور ہے نا یہ غلط ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے، چند غوطے مار لیں گے۔ یہ جملہ جو ہے یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا قرآن میں۔ یہود و نصارہ مسلمان تھے، یہود جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور دونوں اپنے آپ کو حق کہتے تھے، جس طرح آج ہم اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، حق پہ کہتے یہ ساری غلط فہمیاں جو ہمیں موجود ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں دوزخ نہیں چھو سکے گی، لیکن اگر چھوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگی، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ماننا تو آج ہمارا بھی ہے۔ کٹر سے کٹر جو بے دین ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو میں ڈاکے مار رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں دھوکہ کر رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، میری منزل دنیا ہے، میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، لیکن ہوں تو مسلمان۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کھول کے کہتا رہتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہے جس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ حضور یہ سارے یعنی وہ تو رحمت اللہ للعالمین ہے، سارے جہاں کے لیے، ساری دنیا کے لوگ جتنے آج کی میں بات کر رہا ہوں 8 ارب لوگ ہیں تقریباً، تو اس میں سے یعنی امت یہ سب امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، اس کو سنیں ذرا۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں یہ امت دعوت ہے، یعنی جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ امت دعوت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھا، کلمہ قبول نہیں کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور نافرمانی کا راستہ چن لیا، فسق و فجور کا راستہ چن لیا، تو یہ لوگ امت دعوت ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ کو قبول نہیں کیا ہے۔ دیکھیں آج بھی ہماری منزل دنیا ہے، اللہ کو ہم منزل بنانا ہی نہیں چاہتے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کو مقصد حیات ہم نہیں بنانا چاہتے، اللہ معبود واحد ہمارا یقین نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت یہ تو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے
کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ آج مسلمان اس نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو حکم اس کی سمجھ میں آتا ہے اپنے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ ہم سب روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزے کے تقاضے ہم نہیں پورے کرتے، بھوکے رہ لیتے ہیں، پیاسے رہ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہماری ساری نماز جھوٹ پر مشتمل ہے۔ جو تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں ہم، جو کہ فرض ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ پھر ہر رکن میں جاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نیت باندھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہم نے تو نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، ہمارے لیے تو دنیا اہم ہے، اللہ کا حکم تو ہمارے لیے بڑا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بھی سنیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ تو ساری نماز جھوٹ ہے، اور نماز کے مقصد سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان کو نماز کا مقصد بھی پتہ نہیں ہے، غافل ہے۔ یہ سورہ معاون میں ہے نا، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم میں جائیں گے نمازی، ایسے نمازی جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ یراؤ، ریاکاری ہے۔ دیکھیں، ہم تو کلیئر بات ہے، ہمارے دنیا کی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ اور ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی کام میں اگر یعنی للہیت نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، وہ شرک ہے، وہ ریاکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے، ہماری زندگی تو للہیت سے خالی ہے۔ یہ جو بھی میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، جو بھی ہم اسلام کے نام پر یہ پریکٹسیں کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، یہ ساری روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے اور حالات کا جبر ہے اور روایات ہیں، ٹریڈیشن ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی الف بے سے آج کا مسلمان واقف نہیں ہے، نہ بتائی جاتی ہے ایسے، یہ بھی بات ہے، بتائی بھی نہیں جاتی، نہ یہ خود جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ، تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جہنم کی میں بات کر رہا تھا۔ جو بھی دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے کو۔ کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا، جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ ہمارا معبود تو اللہ نہیں ہے، بات نوٹ کریں۔ آپ مجھ سے پوچھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ معبود کے معنی کیا ہیں۔ معبود جو مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، مقصود ہوگا معبود ہوگا۔ دیکھیں، اس میں اگر حضرت علی کے قول کو بھی آپ نہ لائیں تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی ترجیح ہے اسی کا آپ خیال رکھیں گے، اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ تو آپ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک عام بات ہے، پھر تو آپ ذاتی مفادات کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، ہر بات میں اپنا مفاد تلاش کریں گے۔ یہ اتنے پیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس ہیں، لیکن میں کیوں دوں، اس میں میرا کیا مفاد ہوگا؟
کیا یہ مجھے واپس لوٹائے گا بھی؟ میں کیوں ایسے ضائع کروں پیسے؟ نہیں دیتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اسے دے دیں۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، مومنوں کی یہ نشانی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ لوگ جو ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان پر تنگی بھی ہو۔ اور اس سلسلے میں وہ مضمون آپ کو پتہ ہے، میدان جنگ ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں مسلمان، 4-5 زخمی ہیں، ایک عورت ہے یا مرد ہے جو بھی پانی پلانے والی، تو ایک زخمی پانی طلب کرتا ہے، تو وہ پانی پلانے والا اس کو پانی لا کے دیتا ہے کٹورا، ادھر سے یعنی جب وہ دینے والا ہوتا ہے دوسرا آواز کرتا ہے پانی پانی، جب اس کے پاس وہ کہتا ہے وہاں لے جاؤ، پھر جب اس کے پاس لے جاتا ہے تیسرا آواز کر دیتا ہے پانی، تو وہ کہتا ہے نہیں اس کو دو پہلے، پھر چوتھے کے پاس چوتھی آواز آتی ہے پانی، تو وہ تیسرا کہتا ہے چوتھے کو دو سے، اسی طرح جب آخری کے پاس پہنچتی ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ چاروں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا یہ ایمان ہے، یہ مومنانہ کردار ہے۔ تو یہ جذبہ تو ہمارا نہیں ہے، ہم تو مفادات کتابیں ہیں، مفاد مفاد مفاد، میرا ظاہری مفاد ہے، اس نے مجھ سے پیسے قرض لیے ابھی تک نہیں لوٹائے اور میں اس سے ناراض ہوں، اس پہ میں مقدمہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کوئی کہے گا بھئی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں قبول کرے گا، نہیں کیوں اس نے لیے تھے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ مومنانہ باتیں نہیں ہیں، ایسی میں آپ کو ویسی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہماری ساری زندگی خود غرضی اور دنیا پرستی کے گرد گھومتی ہے، یہ ایک میں سادی سی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم سب مفاد پرست لوگ ہیں، ہمارے زندگی میں للہیت نہیں ہے، کیوں کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ مفاد پرست بنیں گے، پھر تو آپ دیکھیں حدود کو پامال کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا مناع للخیر، خیر کو روکنے والے بن جائیں گے، حد سے تجاوز کرنے والے بن جائیں گے، اللہ آپ کا معبود نہیں ہوگا۔ بہرحال جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو، وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ ہے، یعنی کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں جہنم اللہ کے پاس جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، جس طرح آج ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، حرص و حوث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، ہماری تو 70 سال عمر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اور پیسے چاہیے، اور پیسے چاہیے، نئے نئے کاروبار چاہیے، میں پلازا بناتا ہوں، میں باہر سے یہ چیز منگواتا ہوں، بہت بکے گی، پیسہ چاہیے۔ یہ سب کچھ رہ جانے والی چیزیں، ہمارے اس پر یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ واقف ہے، قرآن میں ہے کہ یہ خیر کی طلب میں بہت شدید ہے، جو ظاہری خیر ہے، باطنی خیر نہیں۔ یہاں بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مناع للخیر، یہ وہ خیر نہیں، یہ وہ دنیا کے لیے یہ بہت بھوکا ہے، بہت شدید ہے، اس کی طلب بہت شدید ہے۔ اور یہ تو دیکھیں 400 ایسے لوگ موجود ہیں، ایک بات تو نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہ ہو، وہ ظاہر کے پیچھے دوڑے گا،
ظاہر کے پیچھے، اسی کو مدعا بنا لیا۔ ظاہر ہے دیکھیں جو چیز آپ کا مدعا ہے اسی کے آپ طلبگار ہوں گے، چاہے آپ مرتے مر جائیں لیکن آپ اسی کے طلبگار ہوں گے۔ ہماری اور کوئی مصروفیت تو ہے نہیں، دین سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، اور پھر جو اقامت دین ہے وہ تو ایک نئی بات ہے ہمارے لیے، ہم خود دین پر قائم نہیں ہیں اور لوگوں کو کیا دین کی طرف بلائیں گے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے جہنم کا ہے۔ حلم تلعتے، کیا تم بھر گئی ہو؟ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، یعنی میں تیار ہوں اور لے آؤ۔ اور یہ میں نے آپ کو مثال دی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ نہیں بھرتا، نیت سیر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اچھا پھر آگے مضمون ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، قریب لے آئی جائے گی، غیر بعید، بالکل دور نہیں ہوگی۔ اب جنت دیکھیں یہاں بھی ایک لحاظ سے، کوئی تو ایک لحاظ سے دوزخ میں ہے، اس کی زندگی اس پر تنگ ہے، اور کوئی ایک لحاظ سے جنت میں ہے، جنت و ذات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جب انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑتا ہے تو اس کا نفس مختلف حالتیں بدل کے نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے دنیا میں مومن جو ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ حق پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کا نفس نور سے بھر جاتا ہے، اس کا نفس براق بن جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نور کے الفاظ تو قرآن میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، او کما قال۔ یا تو آپ کے دل میں اللہ ہوگا، یا اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہوگا، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہوگا۔ یہ دو کیفیتیں ہیں۔ ایک، اگر آپ کا دل، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے تو آپ بدحال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، مصیبتیں چارسو ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں 2022 ہے، عمران خان کو تخت سے اتار دیا گیا ہے اور اپوزیشن والے اقتدار میں ہے۔ اب جو اس وقت اپنے دور اقتدار میں NRO نہیں دوں گا، نہیں بیٹھوں گا، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس وقت بھی ان کا دل پریشانی میں تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے اپوزیشن والے، تو پریشان تھا۔ اور بس اچھا جب اقتدار سے یعنی عدم اعتماد ہو گیا، اب پھر وہی پریشانی ہے، نہیں بیٹھوں گا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور میں ان کو تخت پہ بیٹھنے نہیں دوں گا، اپوزیشن کو پنڈی بند کر دوں گا، اسلام آباد بند کر دوں گا، کراچی بند کر دوں گا۔ آگ لگی ہوئی ہے نا۔ میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہی، ہر شخص کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ایک گدھا گاڑی والا ہے، اس کی اپنی غم ہے، اپنی پریشانیاں ہیں، وہ اس میں پریشان ہے، اور جو اقتدار ایلیٹ والے ہیں وہ اپنے پریشان ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے، بدحال ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور یہ تو قرآن میں ہے، اور یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طریقے سے یہ جو دنیا ہے، دنیا میں ایک طریقے سے یا تو آپ جنت میں ہیں، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے تو آپ اللہ کے دوست ہیں،
اور آپ متقی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیں جنت دوزخ کا تذکرہ آ رہا ہے نا، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھو اللہ کے دوست جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر یہ دیکھیں میں آپ کو یعنی عبرت کے لیے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ظاہر ہے پھر تو جب روشنی سے آپ یعنی روشنی کا خیال چھوڑ دیں گے تو روشنی آپ کا دل تو پھر اندھیرے ہوئے. دل میں اندھیرا ہوتا ہے ابتدائی طور پہ، ان اندھیروں کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ نے کلمہ طیبہ قبول نہیں کیا تو دل آپ کا اندھیرا رہے گا، آپ اندھے رہیں گے. قیامت کے دن بھی آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا. نحشرہ یوم القیامت اعمی. تو دیکھیں اپنے لیے کچھ بہتر سوچیں. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر نیکی کریں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اگر اللہ کو منزل بنا لیں گے، آخرت کو ترجیح بنا لیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. پہلے دنیا میں، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، پہلے درجے میں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا. اور پہلے درجے میں دنیا آپ پر تنگ ہو جائے گی، پریشان بدحال ہوں گے آپ. تو اور قبر اور پھر آخر یہ تو بڑی منازل باقی ہیں. قبر ہے، حشر ہے، اور پھر دوزخ ہے. ذالک یوم الخلود، یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.